تقوی والے علماء مشائخ ہیں کہ دین میں ہی نہیں پھیلے گا، دین میڈیا سے نہیں پھیلے گا یا تقوی میڈیا سے نہیں پھیلے گا، یہ بات درست ہے کیا؟ کہہ رہے ہیں تقوی والے علماء مشائخ کہتے ہیں کہ دین میڈیا سے نہیں پھیلے گا. دین کس چیز سے پھیلے گا؟ دین کی محنت سے پھیلے گا. تو محنت کس طرح سے ہوگی؟ یا تو آپ لوگوں کے گھر جائیں گے یا اپنی بات یہاں بیٹھ کے پہنچائیں گے، تو وہ سب طرح سے پھیلے گا. یہ نہیں ایک ایسا دعویٰ ہے جو سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور تقوی والے علماء جو میڈیا پہ آ رہے ہیں وہ بھی تقوی والے ہی علماء ہیں بھائی، ان کو کیوں بلا وجہ بیچاروں کو غیر متقی قرار دے رہے ہیں؟ اگر ڈاکٹر صاحب گھر بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہوتے اور میڈیا پہ نہ آتے تو ہوتے مسلمان. ڈاکٹر ذاکر نائک کو انڈیا سے کیوں نکالا ہے؟ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا. ان کو پتا تھا جو میڈیا کا جو استعمال انہوں نے کیا ہے نا، اس سے تو کچھ وقت میں آدھا ہندوستان مسلمان ہو جائے گا. تو وہ میڈیا کی طاقت غیر مسلم سمجھتا ہے، ہم نہیں سمجھ رہے. غیر مسلم کو پتا ہے کہ میڈیا کتنی پاورفل چیز ہے. مفتی صاحب مسجد اعظم میں نماز کے دوران سورہ فاتحہ کے بعد آمین تیز آواز میں بولتے ہیں. شافی مسلک کے لوگ ہمارے یہاں بہت ہیں تو وہ تیز آواز میں بولتے ہیں، بولنے دو، ان کا فقہ ہے، ٹھیک ہے. دونوں باتیں ہیں. حدیث میں تیز آواز کا بھی ذکر ملتا ہے، آہستہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اس لیے فقہ کا اختلاف ہے. تو کوئی کسی بھی رائے کو فالو کر سکتا ہے. ہماری مسجد میں شافی مسلک کے لوگ بھی ہیں اور کچھ اہل حدیث بھی آتے ہیں تو وہ بھی بولتے ہیں. تو بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب، ہندوؤں کا بروز قیامت کیا ہوگا؟ کیا سیدھا اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالیں گے؟ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہے. اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی تم پوجا کرتے ہو. ابھی ایک ہندو پنڈت تھے یوٹیوب فیس بک پہ، ان کا کلپ میں نے سنا. وہ ہمارے ایک دوست ہیں آرمی میں ہیں، وہ میجر لاہور میں، ان کو بھی میں نے وہ کلپ بھیجا. اس میں کسی نے ہندو پنڈت سے سوال کیا تھا کہ ہم تو بھگوان کے سامنے صبح 4 روٹیاں رکھ کے جاتے ہیں، شام کو وہ 4 کی 4 ہی روتی ہیں، تو بھگوان صاحب کھاتے پیتے تو ہے نہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے بھگوان تو خوش کیوں ہو رہے ہیں جب روٹی رکھی ہے؟ تو محترم نے جواب یہ دیا کہ میں اس وقت اس کا جواب دوں گا صرف ان لوگوں کو جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں نے جب یہ سنا میں نے کہا یار یہ کوئی بڑا ہی خاندانی جواب مارکیٹ میں آ رہا ہے، کیونکہ یہ سائنسدانوں ہی کی سمجھ میں آئے گا، ہم جیسے دیسی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میں نے فوراً اس فیس بک کے اس کو میں نے کہا یار دیکھو یار کوئی نئی ریسرچ آئی ہے. تو میں نے پھر وہ ہمارے بے تکلف دوستوں کو کہا کہ بھگوان کے کھانے کے بارے میں رپورٹ ٹھیک ہے نا، زبردست رپورٹ پیش کی ہے. تو اس میں ارشاد یہ فرمایا کہ یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو طالب علم میں صرف ان سے بار بار 2-3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے تو ہم نے کہا کوئی بہت ہی زبردست مسئلہ حل کیا ہوگا. آئنسٹائن سے اگر میرا کوئی رابطہ ہوتا تو میں فوراً فون ملاتا کہ آپ تشریف لے آئیں اس مجمع میں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو پھول ہے اس کی ہم نے خوشبو سونگی، پھول میں کوئی کمی ہوئی نہیں ہوئی، یہ ویسے کا ویسے ہی. تو ایسے ہی بھگوان جو روٹی کی خوشبو ہے نا وہ بھگوان حاصل کرتے ہیں، روٹی نہیں، روٹی ویسے کی. تو آپ کی روٹی پہنچ گئی. تو اس کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو پڑھنے والے ماہرین ہیں نا، یہ خصوصی خطاب ان سے تھا. بھگوان یا خدا یا گاڈ، یہ دنیا اس کائنات کا سب سے بڑا عہدہ ہے، یہ جس کو ہم عہدے سے تعبیر کر لیں. اگر اس میں جو اصل خدا ہے اس کی بہت بڑی توہین ہے. جو خدا ہے جس نے بنایا ہے اس کو چھوڑ دیا آپ نے، اور اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت بنا کے اپنے سامنے رکھتے ہو، پھر ان کو روٹیاں بھی کھلاتے ہو. اگر یہ روٹی کے محتاج ہیں تو یہ تو ویسے ہی بھگوان نہیں ہے. پھر روٹی، اور اصل میں تو ہم تو پھر بھی اس بھگوان سے، ان کے بنے ہوئے بھگوانوں سے اچھے ہیں کہ ہم تو روٹی کھا تو لیتے ہیں، پھوڑ دیتے ہیں. آپ کا جو پتھر کا بنا ہوا بھگوان ہے وہ تو اس روٹی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو آپ کا جو بھگوان ہے وہ تو روٹی رکھی ہوئی ہے، تو وہ روٹی بھی دائیں سے بائیں، بولو بھائی ادھر توجہ، وہ روٹی بھی دائیں سے بائیں نہیں کر سکتا. آپ نے کہا ہم نے پھول سونگا، ویسے کا ویسے ہی ہے، یہ تو سونگ بھی نہیں رہا، روٹی تو وہیں کی وہیں رکھی ہوئی ہے. ارے جیسے کسی کو خوشبو پکڑاؤ فوراً ناک کے قریب لے کے سونگے گا تو نا. آپ کا بھگوان اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اتنی عقیدت محبت میں خون پسینے کی کمائی سے روٹی لا کے رکھ دی تو اٹھا کے کم از کم سونگ کے ہی واپس کر دو. تو میرے بھائی اس پہ غضب کس کو آتا ہے؟ جس نے بنایا اس کو بھول گئے اور انہی پتھر کے بنائے ہوئے کو اس کے ساتھ شریک کر دیا. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ
اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا. اللہ چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے محبت کریں, جو حقیقی معبود ہے. شکر ادا کیا کرو, اللہ نے مسلمان بنایا ہے, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں.